جس وقت تک کہ ایران کی حکومت وجود میں نہیں آئی تھی، عرب میں بہت سکون تھا، چین تھا۔ جب سے یہ ولایت فقیہ کے نام سے یہ حکومت وجود میں آئی ہے، اس نے اپنے چھوٹے چھوٹے گروہ یمن میں حوثیوں کو چھوڑ کر کے رکھا ہوا ہے، لبنان میں حزب اللہ اس کے لیے کام کرتی ہے، فلسطین میں اس کے الگ الگ گروہ ہیں جو اس کے لیے کام کرتے ہیں، بحرین میں اور ان سب بحرین میں تو یہاں تک کہ ہو گیا تو صورتحال کی حکومت انہوں نے پلٹ دی تھی اگر سعودی اپنی فوجیں نہیں بھیجتا تو۔ ایران کا مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے خطے میں حکومت کر رہا ہے، ایران کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ عربوں کی حکومت کو تختہ پلٹ کرنے کے پیچھے لگے رہتا ہے اور اپنی خفیہ سازشیں کرتے رہتا ہے، جیسے اسرائیل کے توسیعی عزائم ہیں اس علاقے میں کہ وہ اپنی سرحدوں کو بڑھا کر کے اور عرب حلقوں کو، عرب ملکوں کو اپنی سرحدوں میں شامل کرنا چاہتا ہے، عین ویسے ہی توسیعی عزائم جو ہیں وہ ایران کے ہیں، وہ بھی اپنی سرحدوں کو بڑھانا چاہتا ہے، وہ بھی اپنی کوشش میں لگا رہتا ہے، فتنہ فساد مچاتا رہتا ہے الگ الگ طرح کا، بلکہ نہ صرف جنگوں کی صورت میں بلکہ الگ الگ صورتوں میں۔ اس سے پہلے جب مینا بھگدڑ والا حادثہ ہوا تھا، اس پر میں نے بہت مفصل مضمون لکھا تھا، میرے خیال سے اعتدال میں شاید بھی ہوا تھا وہ مضمون۔ اس طرح کی فتنے بھی وہ کرتا رہا ہے، سعودی عرب میں اس طرح کے بھی فتنوں میں بھی ملوث رہا ہے وہ، اور اس کی ایک پوری لمبی تاریخ ہے کہ کس طرح سے عرب ملکوں کا چین سکون غارت کرنے کی اس کی ہمیشہ کوشش رہی ہے۔ تو وہ ظالم، دونوں ظالم ہیں، ظالم آپس میں لڑ رہے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں بھائی دونوں ظالم، اسرائیل نیست و نابود ہو جائے، ختم ہو جائے، وہ ہے بھی نہیں، اس کی وجود کی وہاں پر کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اور ایران کم سے کم اتنا کمزور پڑ جائے، اس کی قیادت ختم ہو جائے اور کوئی ایسی قیادت آئے جو اپنے ملک پہ حکومت کرے اور دوسرے ممالک تک اپنی سرحدوں کو بڑھانے کی کوشش نہ کرے۔ یہ ہماری چاہت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر دے۔